محترم ناظرین، دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کی محبت اور اس کے نور سے دور کر رہی ہے۔ ناظرین، کیا تم نے کبھی اپنی خاموش راتوں میں یہ سوال کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیا یہ بے چینی تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی؟ سنو، اللہ تمہیں ہر پل، ہر لمحہ بلا رہا ہے۔ کیا تمہارا دل ہر لمحہ کسی کھوئی ہوئی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ خالی پن، یہ اکیلا پن تمہیں کس طرف دھکیل رہا ہے؟ پر سنو، تمہارا اللہ تمہیں ہر پل، ہر لمحہ بلا رہا ہے۔ یہ دنیا تمہارے قدموں میں زنجیریں ڈال چکی ہے۔ یہ زنجیریں شیطان کے وسوسوں سے بنی ہوئی ہیں، جو تمہیں اللہ کی محبت اور اس کے نور سے دور کر رہی ہیں۔ تمہاری روح قید ہے، لیکن تمہارا رب تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اللہ تمہیں ہر پل، ہر لمحہ بلا رہا ہے۔ جب تم رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کے بوجھ سے دب جاتے ہو، وہ تمہیں معافی کے دروازے کی طرف بلاتا ہے۔ جب تم زندگی کی سختیوں میں ٹوٹ جاتے ہو، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ اور جب تمہیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں تمہارا، تب وہ تمہیں اپنے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ زنجیریں توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وقت ہے اپنی روح کو جگانے کا۔ وقت ہے اللہ کے ان اشاروں کو پہچاننے کا جو وہ تمہیں بار بار دیتا ہے، تمہیں اپنے نور کی طرف بلانے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اشاروں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا تم تیار ہو؟ کیا تم اس نور کی طرف قدم بڑھانے کو تیار ہو؟ یاد رکھو، یہ تمہاری آخری پکار بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اٹھو، ان اشاروں کو سمجھو اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اللہ کا پہلا اشارہ، دلوں میں بے چینی۔ کیا تم نے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ تمہاری روح کیوں اداس ہے؟ تمہارا دل کیوں بار بار بے سکونی میں مبتلا ہوتا ہے؟ یہ بے چینی اتفاق نہیں، یہ تمہارے رب کا پہلا اشارہ ہے۔ یہ تمہیں جگانے کی ایک پکار ہے جو تمہارے دل کے ہر گوشے میں گونج رہی ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری غفلت سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں ایک خلش پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کے اصل مقصد کی تلاش کرو۔ یہ تمہاری روح کی گہرائی میں چھپی ہوئی وہ پکار ہے جو تمہیں یاد دلانا چاہتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ دلوں کی کیفیت بدلتا ہے اور ان میں بے چینی ڈال دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی گمشدہ راہ کو پہچانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اسی اشارے کی بہترین مثال ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایک خواب کے ذریعے ایک پیغام دیا، ایک اشارہ جو ان کی زندگی کی تقدیر کا آغاز تھا۔ اللہ فرماتا ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف۔ یہ خواب ایک اشارہ تھا، لیکن حضرت یوسف کے لیے آسان راستہ نہیں تھا۔ ان کو آزمائشوں کی وادیوں سے گزرنا پڑا۔ کنویں کی گہرائی، غلامی کا کرب اور جیل کی تاریکیاں، یہ سب ان کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی آزمائش تھی۔ لیکن یہ اشارہ اللہ کی جانب سے تھا جو ان کو ان کے مقصد تک لے گیا۔ تمہاری حقیقت آج، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ دل بے چین ہے، اگر تم سوچتے ہو کہ زندگی میں کچھ کمی ہے، یہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں وہ بے سکونی ڈال دیتا ہے تاکہ تم اس دنیا کی جھوٹی خوشیوں سے آزاد ہو جاؤ اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ تمہاری روح کا پیغام ہے جو تمہیں اس کے قریب آنے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ سوچو، کیا تمہارے دل کی بے چینی اس بات کا ثبوت نہیں کہ تمہیں جگانے والا کوئی ہے؟ کیا یہ وقت نہیں کہ تم اپنی زنجیریں توڑو اور اس اشارے کو پہچانو؟ آج اپنے دل کی بات سنو، اپنی بے سکونی کو سمجھو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تمہارے لیے اس کے قریب آنے کا موقع ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ یاد رکھو، یہ بے چینی تمہیں تمہاری گمشدہ منزل تک لے جا سکتی ہے، اگر تم اس اشارے کو سمجھنے کا حوصلہ کرو۔ دوسرا اشارہ، اللہ کا نعمتوں کے ذریعے تمہیں بلانا۔ انسان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں سکون آتا ہے اور اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی طرف بلانے کا اشارہ نہیں؟ صحت، رزق، محبت اور خوشیاں، یہ سب اللہ کے یاد دلانے کے اشارے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو اور کوئی مشکل نہ ہو، کیا یہ اللہ کا تمہیں اپنی طرف بلانے کا طریقہ نہیں؟ جب تمہیں سکون، محبت اور کامیابیاں ملتی ہیں، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔
یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب سکون ملتا ہے، کیا یہ سکون اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ تمہیں اس کے شکر گزار ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ کیا تم ان نعمتوں کو اللہ کا اشارہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہر نعمت، ہر سکون تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے۔ کیا تم دل کی پکار پر لبیک کہو گے؟ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے بلاتا ہے اور یہ تمہاری تقدیر کا اشارہ ہے۔ تیسرا اشارہ، زندگی میں مسائل کا تسلسل اور اللہ کا راستہ دکھانا۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں مسائل کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ جب تم ایک مسئلہ سے نکلتے ہو تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں ایسا وقت آیا ہے جب تم نے سوچا کہ بس اب یہ سب ختم ہو جائے؟ پھر بھی تمہیں ایک نیا امتحان ملتا ہے اور تمہاری طاقت ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کا تمہیں ایک اور اشارہ ہے۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے یہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں صبر کی طاقت مل رہی ہے۔ اللہ تمہیں اس راستے پر چلنے کی ہمت دے رہا ہے جس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا اور تمہیں اپنی زندگی کا مقصد پانے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اس قدر آزمائشوں میں ڈالا کہ ان کی بیماری، ان کی مال و دولت کی کمی اور اہل و عیال کی جدائی نے انہیں بے حد تکلیف دی، لیکن وہ مسلسل صبر کرتے رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی آزمائش کا مقابلہ کیا۔ یہ صبر اور مسلسل مشکلات کا سامنا دراصل اللہ کا تمہیں بلانے کا طریقہ ہے۔ تم جتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہو، اللہ تمہیں اتنی زیادہ صبر اور حوصلے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ان آزمائشوں سے گزرنا اور اللہ کے قریب پہنچنا ہے۔ کیا تم ان آزمائشوں کو اللہ کا راستہ سمجھ کر اس پر صبر کرو گے؟ کیا تم اس امتحان میں اپنی روح کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے تیار ہو؟ چوتھا اشارہ، بار بار تبدیلیاں۔ انسان، تمہاری زندگی میں جب بھی بار بار تبدیلیاں آتی ہیں، چاہے وہ تعلقات میں ہوں، کیریئر میں یا ذاتی حالات میں، یہ سب اللہ کا اشارہ ہیں۔ کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھلتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ بدل جاتا ہے۔ تمہارے اندر ایک نیا جذبہ اور عزم پیدا ہوتا ہے اور تمہیں نئے راستے نظر آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائشوں اور تبدیلیوں کے ذریعے اپنی طرف بلانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب تمہاری زندگی میں مسلسل تبدیلیاں آتی ہیں تو اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے مقصد کی طرف لے آ رہا ہے، تمہیں نئے تجربات دینے والا ہے اور تمہیں ہر نئے موڑ پر اپنی رہنمائی دے رہا ہے۔ ہر تبدیلی، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع دیتی ہے۔ کیا تم ان تبدیلیوں کو اللہ کا اشارہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو؟ زندگی کی ہر تبدیلی تمہیں اللہ کے قریب لے جانے کا ایک قدم ہے۔ انسان، تمہاری زندگی میں جو بھی حالات بدلتے ہیں، جو بھی تجربات تمہیں ملتے ہیں، وہ اللہ کے اشارے ہیں۔ تمہیں جب بھی احساس ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ تمہیں کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نیا سوچنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ تمہیں اللہ کی طرف سے تمہاری رہنمائی کا حصہ ہیں۔ جب تمہیں اپنی زندگی میں کسی راستے پر رکھ کر سوچنے کی ضرورت محسوس ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں بہتر راستہ دکھانے کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے اشاروں کو سمجھنا، ان کے پیچھے چھپے مقصد کو پہچاننا، یہ تمہیں اپنے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں اللہ کے اشارے آتے ہیں تو یہ تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا راستہ کہیں اور ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے، اور تمہیں اپنی ترجیحات اور راستے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان تبدیلیوں کو اللہ کی رہنمائی سمجھ کر اپنے راستے کو بہتر بناؤ گے؟ اللہ تمہیں ہر قدم پر نئی روشنی دیتا ہے، بس تمہیں اپنے دل اور ذہن سے ان اشاروں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تمہاری زندگی کا وقت ہے جب تم اپنے راستے کو بدل کر اللہ کے راستے پر چلنے کی تیاری کرو۔